میں امداد سمرو چند اہم معاملات ہیں جس میں 3 ارب کی کرپشن کی کہانی ہے، عمران خان صاحب کی منمانی ہے، فوجی عدالتوں میں عمران خان صاحب کے مقدمات چلانے کے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی منمانی روکنے کے لیے قانون بن رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ستائے ہوئے اکٹھے ہو کر انہوں نے پارٹی بنائی۔ اب انہوں نے بڑے فیصلے کر لیے ہوئے، جہانگیر ترین اور علیم خان۔ لیکن سب سے پہلے کرپشن کے معاملات عمران خان صاحب کے اوپر وہ بھی چل رہے ہیں، اور آج عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے معاملے پر عدالت میں طلب کیا گیا ہے، ایڈیشنل سیشن کورٹ میں۔ خان صاحب نے آج پیش ہونا ہے وہاں پر۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس مقدمے سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے سارے راستے بند کر لیے، کیونکہ توشہ خانہ میں خان صاحب کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا دفاع نہیں تھا سوائے اس کے میری گھڑی میری مرضی۔ عمران خان صاحب ویسے بھی امن پسند کبھی نہیں رہے، اشتعال، یہاں تک کہ گجرانوالہ میں نا جب عمران خان صاحب ایک کرکٹ میچ کھیلنے گئے تھے تو گجرانوالہ کا کراؤڈ ذرا پہلوان کراؤڈ تھا، تو اس میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ جنگلہ پار کر کے عمران خان صاحب کا فین تھا بڑا۔ تو عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، باؤنڈری تک پہنچے تو بچہ اپنا جنگلہ پھلانگ کے نا عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا ہاتھ ملانے کے لیے، اور عمران خان نے یہاں گردن سے پکڑ کے بچے کو پھینکا، تو پھینٹا لگا عمران خان صاحب کو وہاں پر۔ کراؤڈ گراؤنڈ کے اندر آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا طریقہ ہے؟ پرتشدد ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی ذہنیت کہ انہوں نے جب وہ جلسوں میں جاتے، کارکن قریب ہوتے تو ایک کونیاں مار کے نا کارکنوں کو، 3-4 واقعات ایسے ہیں کہ اوپر سے دوسری تیسری منزل کی سائز کہ کہیں چھتوں پہ جلسے ہو رہے ہوتے تھے، اسٹیج پہ جلسے ہو رہے ہوتے تھے، تو خان صاحب کونیاں مار کے نا لوگوں کو گرا کے آگے نکلتے۔ کئی بار لوگ گرے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ ایک بار عمران خان صاحب گرے تھے، وہ لاہور میں، وہ جو 2013 کے الیکشن کیمپین کے دوران لبرٹی میں کہیں جلسہ تھا تو وہاں پر وہ لفٹر سے گر گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو ہی گرایا ہے، سیاست میں بھی انہوں نے اپنے محسنوں کو گرایا ہے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو بہرحال تو وہ توشہ خانہ کے معاملے پر جو فرد جرم عائد ہونی تھی اس کے لیے عمران خان صاحب کو 18 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، نہیں گئے، پھر اریسٹ وارنٹ ہو گئے، اریسٹ وارنٹ قابل ضمانت، پھر ناقابل ضمانت، پولیس گرفتار کرنے کی تو 14 اور 15 مارچ کو عمران خان صاحب نے کہا جی ٹوٹ پڑو۔ وہاں سے تشدد، وہاں سے یہ توشہ خانہ کا وہ مقدمہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے کی وجہ سے عمران خان صاحب کا 9 مئی ہوا۔ حالانکہ گرفتار القادر ٹرسٹ کیس میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کو اکسایا توشہ خانہ والے معاملے سے بچنے کے لیے تھا، پہنچو مجھے گرفتار کر لیں گے، مجھے قتل کر لیں گے۔ پھر اسی معاملے میں جب 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے، تو وہاں پر وہی طوفان بدتمیزی، وہی لوگوں کے اوپر حملے۔ تو بہرحال تو جج صاحب نے بلا لیا ہے، یہ تو معاملہ ظاہر ہے توشہ خانہ کا نااہلی کی طرف خان صاحب کو لے کر جائے گا۔ لیکن جو دوسری بڑی خبر ہے، چیف جسٹس صاحب نے ڈھال بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی، اب وہ جس طرح فوجی عدالتوں کی درخواستوں کے اوپر سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا چیف جسٹس صاحب، ورنہ یہ معاملہ تو تھا نا کہ بھائی فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے پٹیشنر سے ملاقات کرنے کے بعد درخواستیں فکس کر بھی لی تھیں، لگا بھی لی تھیں سماعت کے لیے، تو پھر عید کی چھٹیوں کے بعد فوراً ان کی سماعت ہوتی نا، لیکن خاموشی ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب ڈھال نہیں بن پا رہے اس معاملے میں عمران خان صاحب کے، جس طرح القادر ٹرسٹ کیس میں بنے، رہا کروا دیا، جس طرح اپنا توشہ خانہ والے معاملے میں بنے، عدالت عدلیہ بنی، عمران خان صاحب نے پولیس کو اپنا کچے کے ڈاکوؤں کی طرح ٹریٹ کیا، پیٹرول بم چلوائے، گولیاں چلوائیں، پتھراؤ کروایا، سارا کچھ، لیکن ریاست کو منع کیا گیا کہ جی کارروائی روک دیں۔ اب وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ تو اب جو نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں GHQ پر بھی حملہ ہوا تھا، اب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی اسد عمر بولتے ہیں، اسد عمر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ عمران خان صاحب کو منع کیا تھا کہ نہ کریں، لیکن ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ پھر پرویز خٹک صاحب بولے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب تو چند لوگوں کی نرگے میں تھے اور یہ ساری منصوبہ بندی عمران خان نے کی ہے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا۔ باقی تو چلے جن کے اوپر پریشر تھا، دباؤ تھا، وہ تو ٹھیک، لیکن جن کے اوپر دباؤ نہیں، حامد خان، وہ بھی کہ جی عمران خان صاحب کو یہ سنگت ٹھیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، تو پھر یہ انجام ہونا ہے۔
تو بہرحال تو خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں اپنا فوجی تنصیبات پر حملوں خاص طور پر GHQ اور 9 مئی سے ریلیٹڈ دوسرے جو وارداتیں تھیں، اس میں عمران خان صاحب کے اوپر 2 مزید مقدمات قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ GHQ اپنا فوجی عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب تو اب اس طرح عمران خان صاحب کا شاید ڈیفینڈ کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ 3 ارب والی کہانی، 3 ارب ڈالر، روپے بھی نہیں، 3 ارب ڈالرز کی کہانی، بڑی خطرناک کہانی ہے۔ وہ جو معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے نا، اس کے پیچھے ایویں ہی تو نہیں نا وہ ہم بھیک مانگتے پھر رہے بھائی، بڑا تباہ کر کے گئے۔ بلکہ لاہور شہر کا عشر دیکھ لیں آپ، بڑا مذاق اڑاتے تھے تقریروں میں بلاول بھٹو کا، زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ تو پتہ چل گیا نا لاہور میں کہ واقعی جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت تھی لاہور میں، پنجاب میں، بیڑا غرق کر دیا۔ جو منصوبے، جو انڈر پاسز جو بنائے وہ ڈوب رہے ہیں۔ لاہور شہر میں نے 2000 کے اوائل میں جب میں لاہور آیا تھا تب میں نے ڈوبتا دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد شہر کا جو وہ تھا ڈرینیج کا سسٹم تھا، خاص طور پہ برساتی پانی کا نکاس کا جو سسٹم تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا۔ اب دیکھیں شہر کی تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ یہ 4 سال عمران خان صاحب کے، 7 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ہاں یہ ضرور حقیقت ہے کہ 300 ملی میٹر کے قریب بارش ہونا ایک رات میں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، لیکن میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے۔ اب ان کے اوپر جب انکوائریز بیٹھ رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 ارب ڈالر ڈکار گئے، اپنے لوگوں میں تقسیم کر لیے، حساب کتاب اسٹیٹ بینک سے مانگا جا رہے ہو نہیں دے رہے، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے جو خان صاحب سے ٹوٹے، خان صاحب کے متاثرین جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ ترین صاحب باہر سے لندن سے واپس آ گئے تھے 2 کو، اس کے بعد متحرک ہیں، روزانہ میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کا جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، تیز ہو گیا ہوا ہے، نشان وغیرہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا نشان ہوگا، وہ بھی اس پر مشاورت چل رہی ہے۔ لیکن اصل جو بڑا فیصلہ ہوا ہے کل لاہور میں بیٹھ کر انہوں نے گپ شپ آپس میں مشاورت کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الیکشن اتحاد نہیں کیا جائے گا، جو کہ اچھا فیصلہ ہے۔ الیکشن اتحاد اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ انتخابات میں اپنی اپنی دوڑ لگائیں، جیتے، اس کے بعد انتخابات کے بعد جہانگیر ترین کی پارٹی کے پاس جتنی نشستیں ہوتی ہیں وہ ہوں گی فیصلہ کن، جتنی بھی ہوتی ہیں۔ ابھی اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی تو اس طرف معاملہ جائے گا، لیکن کیونکہ اسپلٹ مینڈیٹ ہوگا تو اسپلٹ مینڈیٹ میں جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ میٹر کرتی ہیں، جس طرح اکثر متحدہ قومی موومنٹ میٹر کرتی رہی ہے، جس طرح JUIF کا ووٹ رہا ہے، جس طرح پچھلے عرصے میں BAP یا GDA کے 2 ووٹس بھی کام کے تھے۔ تو یہ تو بہرحال ایک تگڑا گروپ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ تو ابھی سے کسی کے ساتھ کمنٹمنٹ کر کے دوسری پارٹی کو ناراض کرنے کے بجائے الیکشن ہو، میدان آئے، اس کے بعد جب حکومت سازی ہوگی تو اس میں پھر آسانی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی الائنس کر لینا، حکومت بنانے کے لیے اتحاد کرنا وہ آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ الیکشن الائنس کر لیں۔ تو الیکشن الائنس کی طرف یہ نہیں جا رہی ہے، فیصلہ کر لیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ اچھا پولیٹیکل فیصلہ ہے یہ۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو عجیب و غریب قسم کے نا احمقانہ پولیٹیکل فیصلے کرتے رہے، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، میں کلہ ہی کافی ہوں، پنجاب اپنا 17 کتنی تھی، 7 یا 8 سیٹیں تھی قومی اسمبلی کی، 17 جولائی والے جو انتخابات تھے، اس میں اکیلے کھڑے ہو گئے تھے عمران خان صاحب۔ اس کے بعد پھر جب PTI کے ارکان کے پہلی کھیپ میں دوسری کھیپ میں جن کا استعفے منظور کیے گئے 100 سے قریب، کہ سب پہ میں انتخاب لڑوں گا، خود لڑوں گا، بھائی پارٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس رویے کے لوگ، عمران خان صاحب آخری تو نہیں ہے نا بھائی، بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، جو گھٹنوں میں جن کی عقل ہوتی ہے، بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فیوچر میں اگر کوئی یہ کرے دوبارہ عمران خان صاحب کی طرح کہ جی میں تمام حلقوں پر میں خود انتخاب لڑوں گا، تو پھر عام انتخابات تو ہو گئے، فضول ہو گئے نا پھر۔ یا ضمنی انتخابات ہے 7-8 حلقوں میں، سب پہ میں لڑوں گا، تو پریکٹس کیے جاتی رہے، کیے جائے ہم۔
اس طرح کا کوئی بھی اگر ضدی ہٹ درم کھوسٹ سٹھیایا ہوا بتریایا ہوا بندہ آ جائے پھر کیا کریں گے؟ تو اس وقت بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ جی یہ بندہ کھڑا ہو کر تمام حلقوں پہ خود الیکشن لڑنے کی بات کر دیتا ہے، یہ الیکشن کمیشن تنگ آ گیا تھا، تو ضرورت تھی قانون بنانے کی، تو قانون پروسیجر میں آ گیا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے، انصاف اور قانون کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اس نے یہ قانون منظور کر لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی امیدوار 2 سے زیادہ حلقوں میں انتخابات نہیں لڑ سکے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا وقت بچتا ہے، پیسہ بچتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی پھٹی جھیل رہا ہوتا ہے پورا کا پورا ملک، وہ بچ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے، کوئی 3.3 کروڑ روپے تو صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے لگ جاتے، شاید اس سے بھی زیادہ ایک حلقے پر۔ تو یہ بھی مذاق ہے۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ پنجابی اسٹیج ڈرامے کا ڈائلاگ، اس کا پہلا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، لیکن وہ مذاق ہے، باقی آپ سمجھ جائیں یہ مذاق لگایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے۔ تو ان کی منمانی کو روکنے کے لیے کہ کل کو ہو سکتا ہے، ابھی تو ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے نا، تو کل کو ہو سکتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، تو کھڑے ہو کر پھر دوبارہ یہ نہ حرکت کریں۔ تو اس لیے اچھا قانون ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی صاحب نے یہ اپنا مسودہ قانون پیش کیا تھا، اور قائمہ کمیٹی نے اس کو منظور کر لیا، تو قومی اسمبلی میں آ جائے گا اور قانون بن جائے گا۔ اچھی چیز ہے، 2 حلقے کافی ہوتے ہیں یار۔ آپ نے ہوتا اس لیے ہے یہ کہ اگر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے بندہ، وہ اپنے حلقے میں انتخاب لڑ رہا ہے، اور اگر وہاں پر ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے الیکشن نہیں ہوتا وہاں پہ، تو پھر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے دوسرا حلقہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سگنیفیکنٹ اس لیے ہوتا تھا کہ جی بھٹو صاحب نے لاڑکانہ سے بھی الیکشن لڑا، لاہور سے بھی لڑا، پشاور سے بھی لڑا، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی یہ کیا، تو وہ بھی 3-4 حلقوں سے الیکشن لڑتے تھے۔ یہ جناب 12-12 17-17 18-18 حلقے، پھر 123 حلقوں پر خود ہی الیکشن لڑوں گا، یہ منمانی کر رہے تھے۔ تو یہ اچھا قانون ہے، اس کو پاس ہونا چاہیے۔ اب جو بات ہے وہ ہے $3 ارب کی۔ دلچسپ کہانی ہے، خاموش تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن خبریں جب آئیں سامنے تو پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں، خان صاحب نا وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، لطیفہ کیا قصہ ہے، اور وہ حقیقت کے قریب قریب ہے، کہ ایک انجینئر تھے کسی ڈپارٹمنٹ میں، بڑے راشی تھے وہ، جہاں ان کو لگایا جاتا تھا رشوت لیتے تھے، رشوت کا جواز بنا لیتے تھے۔ کسی سیانے نے کہا کہ یار اس کو ایسا کریں کہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا کر دیں، اس کو کہیں تم سمندر کے کنارے پہ بیٹھ جا کے، بس تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ تو وہ وہاں گیا، اس نے کچھ دن سوچا کہ یہاں سے کیسے رشوت بناؤں، جواز بناؤ نا رشوت کا۔ تو اس نے دیکھا کہ یار لہریں آ رہی ہیں، کشتیاں آ رہی ہیں، ماہی گیر آ رہے ہیں، ان سے تو بڑا مال بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ماہی گیروں کو کہا کہ جی یہ آپ کشتی سمندر میں نہیں لے کر جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو لائسنس ہے سرکار کا۔ انہوں نے کہا نہیں، سرکار نے مجھے یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے لہریں گننے پر لگایا گیا ہے، لہٰذا آپ کی کشتی جب سمندر میں اترے گی تو لہریں متاثر ہوں گی اور میں لہریں گن نہیں پاؤں گا۔ بھائی صاحب وہاں پر رشوت شروع، ہر کسی سے اس نے اپنا بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا، رشوت وصول کرنا شروع کر دی۔ مشہور ہے لہریں گننے والے انجینئر۔ تو خان صاحب کو کرونا نے بھی نہیں بخشا تھا عمران خان صاحب نے۔ ویسے تو ابھی کہا نا میرے 25 کارکن شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے فنڈ قائم کر دیا، کسی ایک کے گھر جا کر پیسے دیے؟ نام کیوں نہیں بتاتے؟ نام بتائیں گے تو پھر کہنا پڑے گا کہ جی میں نے فلاں فلاں کو پیسے دیے، نہیں دیے۔ تو خان صاحب کے دور حکومت میں $3 ارب کا قرضہ جو ہے بغیر کسی سود کے وہ صنعت کاروں کو دیا گیا تھا۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا آڈٹ، فرانسک آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ جناب نام بتائیں کس کس کو پیسے، کس سرمایہ دار کو پیسے دیے گئے۔ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ان کیمرہ نام بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان کیمرہ بتائیں۔ نور عالم خان نے کہا آپ ان کیمرہ بتائیں، نام بتائیں ہمارے، اور فرانسک کروائیں کیوں پیسے کس کو دیے گئے تھے۔ ان پیسوں کا جو موٹا جو آئیڈیا ہے کہ یہ پیسے کرونا کے ٹائم پر دیے گئے تھے۔ کرونا کے ٹائم پر کیونکہ صنعتیں بند ہو گئی تھیں، تو یہ کہہ کر صنعت کاروں نے لوٹا تھا ملک کو کہ دیکھیں جی اب ہمارا تو کاروبار بند ہو گیا، تو ہم اپنے ملازموں کو تنخواہیں کیسے دیں، ہم اپنی قرضوں کی ادائیگی کیسے کریں جو ہم نے بینکوں کو دینی ہے۔
ہمیں بلا سود قرضہ دیا جائے. ان کو دیا گیا، لیکن دیا ان کو گیا جو عمران خان صاحب کے قریب تھے، یا حکمرانوں نے اپنی منمانی کر کے دیے. اور اس میں بھی پھر یہ ہوا کہ جنہوں نے یہ قرضے لیے انہوں نے ملازموں کو بھی فارغ کر دیا، سارا مال ہڑپ کر دیا. فیکٹری بند، نہ بجلی کا گیس، نہ اپنا بجلی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ ملازموں کی تنخواہیں، کچھ بھی نہیں. پیسہ ریاست سے وصول کر لیا. تو ظاہر ہے جب نام بتائیں گے، سامنے آئیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کس انڈسٹری والے نے، کس صنعت کار نے، کس سرمایہ دار نے کتنے ملازموں کو اس وقت پیسہ دیا تھا اور کتنا لیا تھا. تو اس میں ظاہر ہے خان صاحب کا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے. ایسے تو خان صاحب لہریں نہیں گننے بیٹھے تھے. تو آڈٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے بہت سنگین ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح توشہ خانہ کا ہے، القادر ٹرسٹ کیس کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.